حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے احکام ذکر فرما رہے تھے، اس میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک بنیادی رشتہ ہے، تو اس لیے اس میں بڑے سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، ایسے لوگوں سے رشتہ نہ کریں جو آپ کے روحانیت کو متاثر کر لیں۔ کافر اور غیر مسلم کے ساتھ رشتہ نہ کریں۔ وجہ بتا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اور واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ کی دعوت جنت کی طرف ہے، مغفرت کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال کا جواب تھا کہ حالت حیض میں مباشرت استمتاع کس حد تک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم بستری نہیں ہو سکتی جب تک پاک نہ ہو اور غسل نہ کریں۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حکمت کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نساءکم حرث لکم، تمہارے بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اس میں جو تشبیہ دیا گیا ہے انتفاع کے اعتبار سے، جس طرح کھیت سے آدمی فائدہ لیتا ہے، فائدہ اپنے محنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مضارع جو ہے جس طرح خیال رکھے گا اسی کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہاں اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں بھی تمہارے نسل کو بڑھانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جس طرح ایک بیج کو زمین پہ ڈالتے ہو اس سے ایک خوشہ نکلتا ہے اور اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دانے سے 100 دانہ بن گیا۔ تو اسی طرح یہ نکاح کا رشتہ بھی ایسا ہے، ایک میاں بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نسلوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ نساءکم حرث لکم، اس میں ایک طرف تو انتفاع کی طرف اشارہ ہے، تمہارے فائدے کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے خیال رکھنا ہے۔ جس طرح مزارع اپنے زمین کو بیج ڈال کے چھوڑ دیں، ان کی تربیت کا خیال نہ رکھیں، تو ظاہری بات ہے وہ فصل اول تو نہیں دیں گے، اگر فصل حاصل بھی ہوا تو بہت کم، جس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نساءکم حرث لکم اے محل زرعکم للولد، وہاں تو بیج ڈال کے اناج نکالتے ہو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اور اپنے کھیتی کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے تمہاری مرضی ہو، انا شئتم۔ تو اس میں ایک تو یہ سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتوا حرثکم اے محلہ وہو القبول، تم اپنے کھیتی کے پاس آؤ
یعنی خاص جگہ میں استمتاع جائز ہیں. انا شئتم، انا و معنی کیفا کے ہیں، جیسے تمہارے مرضی. من قیام و قعود و اضطجاع و اقبال و ادبار، بیوی کے پاس جانے کا کیفیت، ہم بستری کے کیفیت شریعت نے متعین نہیں کیا. یہ آپ کے فائدے کا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے انا شئتم، انا و معنی کیفا کے. دراصل یہ سمجھ لیں انا دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک انا و معنی کیفا کے، یہاں یہی معنی ہے. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزر رہے تھے نا، تو یہ فرمایا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے ان لوگوں کو. دیکھو نبی ہیں، کوئی اشکال تو نہیں ہے نبی کو بھائی اللہ، بات سمجھ میں آئے نا، بلکہ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے دوبارہ، میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیفیت، بات سمجھ میں آئے نا. اور انا جو ہے آئینہ کے معنی میں بھی ہے. ہاں، آئینہ کے معنی میں ہو تو جگہ کے معنی میں ہو، جہاں سے بھی ہو، لیکن یہ معنی یہاں نہیں ہے. قرآن میں دوسری جگہ یہ معنی استعمال ہوا ہے. اللہ نے فرمایا مریم انا لکے ھذا، یہ جو پھل زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا مختلف موسم کے، فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ نہیں آئی بات. انا لکے ھذا کہاں سے آیا؟ یہاں یہ پہلا والا معنی ہے. محل تو ایک ہی ہوں گے استمتاع کے. کیا ہوں گے؟ ایک ہی. ہاں البتہ قرآن نے بتا دیا کیفیت آپ کے اوپر ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، بخاری کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہودیوں پر رد مقصود ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ من اتا امراتہ فی قبولہا من جہت دبورہا، جو آدمی اپنے بیوی کے پاس قبول میں ہم بستری کریں، من جہت دبورہا، لیکن جہت جو ہے دوسرے طرف استعمال کریں، اور جگہ موضع ایک ہے، موضع حرس ہے. تو یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جاء الولد احول، بچہ جو ہے ایسے پیدا ہوگا جیسے کہ آنکھ میں کچھ خرابی ہوگی، ٹیڑھاپن ہوں گے، اس کے نظر میں کچھ مسئلہ پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ نظریہ غلط ہے. بچے کا معذور ہونا، صحت مند ہونا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہٰذا شریعت نے بیوی کے پاس جانے کے لیے کوئی کیفیت متعین، تو آپ کے استمتاع کے ذریعہ ہے، تو لہٰذا جیسے بھی ہو. تو اس وجہ سے یہودیوں کے اس نظریے کو کیا کر دیا؟ رد فرمایا. ہاں، فاتو حرسکم میں یہ بتا دیا کہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتے ہیں تو بس وہی استمتاع ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اس نے فرمایا فاتو حرسکم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ الْعَمَلَ الصَّالِحَ. ہم بستری کرنے کا مقصد جو ہے صرف تکمیل خواہش نہیں، آگے کریں اپنے لئے نیک عمل کا تسمیت عند الجماع. ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ بسم اللہ. اور
یہی وجہ ہے اللہم جنبنا شیطان و جنبنا ما رزقتنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے ہم بستری کے وقت، تو اس میں بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا ہے، اللہم جنب الشیطان و جنب ما رزقتنا بھی۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ وقدموا لانفسکم، آگے کریں اپنے لیے نیک عمل، یعنی اگر ثواب کی نیت سے آپ ہم بستری کریں گے تو وہ ثواب ملے گا آپ کو، یہ عادت اپنے خواہش کی تکمیل، یہ عبادت بن جائے گا۔ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو اپنے خواہش کے پورا کر رہا ہے، اس میں اللہ کی رضا کون سی؟ حضور نے فرمایا اگر یہی خواہش اگر وہ حرام طریقے سے پورا کر لیتا تو گناہگار ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ فرمایا ہوتا۔ تو پھر جائز طریقے سے جب اس خواہش کا تکمیل کر رہا ہے تو پھر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر واتقوا اللہ فی امرہ و نہیہ، امر و نہی میں اللہ سے ڈریں، اس کو بجا لائیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے اس سے روگردانی نہ کریں۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ سمجھ لیں اللہ سے ملنا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے نکل جاؤ گے، نہیں۔ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہیں بدلا دیں گے تمہارے اعمال کے مطابق۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیں ایمان والوں کو، الَّذِينَ اتَّقَوْا بِالْجَنَّةِ، جنہوں نے تقوی اپنائی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ نساءکم حرث لکم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحرث موضع الولد، کیا فرماتے ہیں؟ فاتوا حرثکم انا شئتم اے کیف شئتم مقبلۃ و مدبرۃ فی سمام واحدہ، بس ایک ہی جگہ سے استمتاع کرنا ہے، بس بات سمجھ میں آئی نا؟ روایت وہی ہے جو حضرت جابر کا بھی ذکر ہوا، یہود یہ کہتے تھے کہ ذا جامعہ من ورائہا جاء الولد احول، اگر ایک آدمی پیچھے کی طرف سے ہم بستری کریں موضع فرج میں تو کیفیت بدل دیں تو بچہ احول، آنکھوں میں کوئی فرق آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اسی طرح مسلم میں بھی ہے یہ روایت، اور حضرت ابن جریر فرماتے ہیں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبلۃ و مدبرۃ اذا کان ذلک فی الفرج، جگہ ایک ہوگی، استمتاع کی جگہ ایک ہی ہوگی، باقی کیفیت تو آپ کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا یا رسول اللہ نساؤنا ما نأتی منہا وما نظر، یا رسول اللہ ہمارے جو خواتین ہیں عورتیں ہیں ان کے پاس ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کس طرح ہم استمتاع کر سکتے ہیں، کس چیز سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرث کا، یہ تمہارے کھیتی ہے، ایت حرث کا انا شئتا، اپنے کھیتی کے پاس جیسے جانا چاہیں، غیر ان لا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تحجر، فرمایا کہ یہ تمہاری گھر میں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہ ماریں، اس کو برا بلا نہ کہیں لوگوں کے سامنے، اس کے توہین نہ کریں،
اس سے قطع تعلق نہ کریں، الا فی البیت، ہاں گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے کبھی، وہ گھر کے حد تک ہوتا ہے، وہ بھی محدود ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب دو آدمی لڑتے ہیں پھر ملتے ہیں، لڑتے ہیں پھر ملتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں چھوڑیں یہ میاں بیوی کا لڑائی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میاں بیوی صبح لڑتے ہیں، دوپہر کو پھر لڑائی ختم کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے گھر کے حد تک، لوگوں کے سامنے عزت نفس ہوتا ہے انسان کے، اس توہین کی اجازت مرد کو حضور نے نہیں دی۔ مدینہ حدیث حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں مسلمان یعنی قریش کا عام طور پر عادت یہ تھے کہ عورتوں کو دباتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہاں دیکھا انصار مدینہ کا معاملہ کچھ الٹ ہے، وہاں تھوڑی سی عورتوں کی حکمرانی ہے، کراچی کی طرح، بات سمجھ میں آئی؟ وہاں جو ہے بیوی جو ہے وہ گھر سے نکالتی ہے نا، یہاں سمجھ نہیں آئی بات؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے منع کیا تھا کہ بھائی نہ ماریں، حضور کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم تو وہاں عورتوں پہ غالب تھے، یہاں ہمارے عورتیں بھی جو ہے انصار کے عورتوں کو دیکھ کے وہ بھی جو ہے اب تھوڑی سی بات چلاتی ہیں۔ حضور نے تھوڑے بہت تنبیہ کرنے کا اجازت دی۔ شام کو حضور کے گھر میں عورتوں کو لائن لگ گیا، شکایت کے لیے آیا اپنے شوہروں کی۔ حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا اللہ سے ڈریں، اس طرح نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ پیغام۔ تو اسی طرح غیر فطری طریقے سے خواہش پورا کرنا موضع فرض کے علاوہ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، زنا کے زمرے میں ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہے؟ بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ کیا ہے، اور سارے اقوام مکذبہ کے بنسبت ان کو سخت سزا دی ہے، 3 طرح کی سزا دی۔ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ الْفَوَاحِشَ، قرآن نے مطلق فاحشہ کہا تو اس عمل کو کہا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے۔ اگر قرآن یہ ذکر نہ کرتا تو ہمارے عقل میں بھی یہ بات نہ آتی کہ اس طرح لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حفصہ بن عبد الرحمن بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پاس عبداللہ ابن ثابت آئے، کہنے لگے انی لسائلک عن امر وانا استحی، کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن حیا مانے ہو رہا ہے۔ قالت فلا تستحی یا ابن اخی، فرمانے لگے بھتیجے دین کے معاملات میں مسئلے میں شرم نہیں ہوتا، سوال کر لیں۔ قال عن اتیان النساء فی ادبارہن، اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ غیر فطری راستے سے خواہش تکمیل کر لیں تو اس کے سزا کیا ہوگی، حکم کیا ہوگا؟ وہ فرمانے لگی حدثتنی ام سلمہ ان الانصار كانوا يحبون النساء وكانت اليهود تقول انه من اتى امراته كان ولده احول فلما قدم المهاجرون المدینہ،
نکحوا فی نساء الانصار فحبوهم وكانت امرأة ان تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ام سلمہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ انصار کے یہاں چن کے ہم بستری کرنے کا مختلف طریقہ. تو ایک عورت انصار ایک ہی کیفیت میں ہم بستری کرتے تھے، لیکن مہاجرین کے یہاں یہ صورت نہیں تھا، مختلف طریقوں سے تھا. ایک انصاریہ عورت سے شادی کی ایک مہاجر نے، پھر اس سے مختلف طریقوں سے استمتاع کرنے لگے تو بیوی نے قریب آنے نہیں دی، فرمایا ایک ہی طریقے سے ہوگا باقی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیوی آئی، مسئلہ پوچھا. حضرت ام سلمہ سے پہلے پوچھا، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، حضور تشریف لائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ام سلمہ نے حضور سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا الانصاریہ، حضور نے فرمایا اس انصاریہ عورت کو بلاؤ. میں نے بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت حضور نے تلاوت فرمائی، نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. پھر فرمایا سمام واحدہ، موضع ایک ہوں گے، باقی استمتاع کا طریقہ آپ کے اوپر ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح بہت سے روایتوں میں اس آیت کے شان نزول مفسرین ذکر فرما رہے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات انا شئتم، اس میں صراحتاً بتا دیا، حارث بھی بتا دیا کہ یہ موضع ایک ہی ہوں گے، البتہ کیفیت آپ کے اوپر ہے. اب ایک آدمی غیر فطری طریقے سے خواہش پورا کرتا ہے، چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو، چاہے اپنے بیوی کیوں نہ ہو. تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یاتی الرجل امرأتہ فی دبرہا، عورت سے غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل شریعت نے منع کر دیا. اور ایک دوسرے روایت ہے حضور فرماتے ہیں استحیوا ان اللہ لا یستحی من الحق، شرم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حیا نہیں کرتا مسئلہ بیان کرنے میں. لا تأتون النساء فی اجازہن، عورتوں سے غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل نہ کریں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سوال کیا نتیان المرأۃ فی دبرہا، ایک آدمی اپنے بیوی کے پاس غیر فطری راستے سے آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو فرمایا تسألونی عن الکفر، کیا فرمایا؟ ایسے باتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں کرتا، وہ کافروں کا فعل ہے. کس کا فعل ہے؟ کفر کا فعل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یاتی امرأتہ فی دبرہا، جو آدمی اپنے بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے خواہش پورا کرتا ہے وہ لواطت کا ایک قسم ہے. اس وجہ سے امام قتادہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان الذی یاتی امرأتہ فی دبرہا، ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس غیر بھی نہیں ہے، اس سے استمتاع جائز ہے، لیکن اس سے غیر فطری طریقے سے خواہش پورا کرتا ہے. امام قتادہ نے پھر یہ روایت پیش کی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لواطت کا ایک قسم قرار دیا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 7 طبقے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے ادخلوا النار مع الداخلین، ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ حضور نے ان 7 لوگوں میں سے الفاعل والمفعول به، بات سمجھ میں ہے نا، غیر فطری طریقے سے خواہش پورا کرنے والا، اور اسی طرح مفعول والناکح یدہ، جو اپنے ہاتھ سے خواہش کی تکمیل کرتا ہے، وناکح البہیمہ وناکح المرأۃ فی دبرہا، اپنی بیوی سے خواہش کا تکمیل کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے، وجامع بین المرأۃ وابنتہا، وہ آدمی جو 2 محرم عورتوں کو ایک نکاح میں رکھتا ہے، والزانی بخلیلۃ جارہ، اسی طرح وہ عورت وہ مرد جو اپنے دوست کے بیوی کے ساتھ بے وفائی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو گھر لے جاتا ہے کہ یہ میرے جگری دوست ہے، لیکن وہاں جا کے وہ آدمی تو اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرے دوست ہے، میرا وفادار ہے، لیکن وہ وہاں جا کے بے وفائی کر لیں، اعتماد کو نقصان پہنچائے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ وَمُؤْذِي جَارَهُ حَتَّى يَلْعَنَهُ، وہ آدمی جو اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ 7 طبقے لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور نہ ان کی تزکیہ فرمائیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت مسلم ابن سلام کہتا ہے علی ابن طالق سے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتی النساء فی ادبارہن فإن اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تو حق کا بیان فرماتے ہیں، بیویوں کے پاس غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان الذی یأتی امرأتہ فی دبورہا لا ینظر اللہ الیہ، وہ آدمی اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے غیر فطری طریقے سے، اللہ ان کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ بھی مرفوع روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی مرفوع روایت ہے لا ینظر اللہ الی رجل جامع امرأتہ فی دبورہا، ہم مستری کرتا ہے غیر فطری طریقے سے۔ حضرت سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے نقل کر رہا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں وہ لعنتی ہے۔ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سے نقل فرما رہے ہیں ملعون من اتی النساء فی ادبارہن، لعنتی ہے ایسے آدمی، ایسے حرکت کرنے والا کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے پورا حیا کریں، شرم کریں، لا تأتوا النساء فی ادبارہن، عورتوں کے پاس غلط طریقے سے نہ آئیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن نقل فرماتے من اتی امرأتہ فی دبرہا وتلک کفر، وتلک یہ کفر کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من اتی شیئا من الرجال والنساء فی الادبار فقد کفر، موقوفی اور مرفوعی دونوں نقل کیا گیا، لیکن موقوفی زیادہ راجح ہیں۔ جو آدمی چاہے کسی مرد سے اپنے خواہش کی تکمیل کرتا ہے یا عورت سے غیر فطری طریقے سے، فقد کفر، اس نے کیا کر دی؟ کفر کر دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو نہیں چھوڑتا، لا تأتوا النساء فی ادبارہن، عورتوں سے غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح
حضرت یزید ابن طلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق لا تاتوا النساء فی استاہن، عورتوں سے غلط طریقے سے خواہش کی تکمیل نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاش النساء حرام، عورتوں سے غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تاتوا النساء فی اجازہن، عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ ساری روایتیں، کچھ روایتیں تو ایسی ہیں سندن اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن کثرت روایت اس بات پہ علامت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ ان اتیان امرات فی دبورہا، کسی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل۔ فرمانے لگے آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، اللہ آپ کو ذلیل کریں۔ الم تسمع قول عز وجل اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے قوم کو تم ایسے فاحشہ کام کرتے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم غیر فطری کام کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا اگر ایک آدمی اپنے ذاتی لونڈی سے اس طرح غلط کام کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا مطلب؟ اس نے پھر وضاحت کے ساتھ بتا دی اگر غیر فطری طریقے سے اس سے خواہش تکمیل کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کیا مسلمان ایسے حرکت بھی کر سکتا ہے؟ مسلمان ایسے حرکت بھی کر سکتا ہے؟ تم کیا بات پوچھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام وہ روایتیں ہیں جن کو محدثین اور مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے وہ آگے واللذان یاتیان اور وہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فاتوا حرثکم انا شئتم کیف شئتم، اچھا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ بنائیں اللہ کو یا اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم، اپنے قسم کے لیے ڈال۔ جس طرح ڈال سے دشمن کے وار سے آدمی بچ جاتا ہے، آدمی جھوٹے قسم کھا کے کسی مقدمے سے نکل جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹے قسم کھا کے دنیا کی مصیبت سے تو وہ بچ گیا نا، لیکن اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ ایسا نہ کریں۔ بِأَن تَكْسَرُوا الْحَلَفَ فِيهِ، ہر بات پہ قسم اٹھانا، صحیح ہو یا غلط۔ ان تبروا وتتقوا، تم قسم اس لیے اٹھاتے ہو تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اللہ سے نہیں ڈرو گے، وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے۔ دیکھو نیک کام کو نہ کرنے کے لیے قسم نہ کھائیں کہ میں نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی ہے اس قسم کو توڑیں، وہ نیک کام کو بجا لائیں۔ سمجھ آئی بات؟ یمین اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور قوت کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ اس لیے کہ بائیں ہاتھ کے بنسبت دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کلام میں بھی حلف اور یمین ہو تو وہ کلام بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر یہ سمجھ لیں کہ قسم صرف اللہ کے نام پہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کعبے کے قسم، قرآن کے قسم، اس میں تو اختلاف ہے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ کے نام اور صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جو آدمی غیر اللہ کے نام پر قسم کھائیں فقد اشرک، وہ مشرک ہو گیا۔ نبی کی قسم
سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے؟ نبی کی قسم. سمجھ نہیں آئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یمین 3 قسم پر ہے. آپ پڑھ چکے ہوں گے ہدایت میں. کتنے قسم پر ہے؟ ایک یمین لغو ہے, دوسرا یمین منعقدہ ہے, تیسرا یمین غموس ہے. گزرے ہوئے کام کیا ہے اور یاد بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ایک آدمی قسم کھاتا ہے جھوٹی کہ میں نے نہیں کہا ہے, میں نے یہ کام نہیں کیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس. غمس سے جہنم میں ان کو ڈبو دیا جائے گا اور اس کا سزا یہی ہے. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے, استغفار ہے. کیا ہے؟ بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں, 7 بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ دوسرا یمین لغو ہے. یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں, اس میں اختلاف تعریف ہے. احناف کے یہاں یمین لغو وہ ہے ایک کام ہو چکا ہے, اس پہ آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں نے نہیں کیا, اس کے خیال میں یہ تک میں نے نہیں کیا, یاد نہیں ہے, چونکہ خطا ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ہے اس پہ. اور ایک تعریف جو کیے گئے ہیں وہ جو زبان پہ بلا ارادہ واللہ آدمی کہتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یمین لغو اس لیے کہتے ہیں اس کو, اس پہ کوئی حکم منعقد نہیں ہوتا, گناہ گار بھی نہیں ہوتا آدمی. تیسرا ہے یمین منعقدہ, آنے والے زمانے پر کہ اللہ کے قسم میں کل یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا. کل کو وہ کام اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا لیکن کر لی ہے کسی وجہ سے, تو اب اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے بالاتفاق. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا دینا پڑتے ہیں؟ کفارہ. آگے فرمایا فَتَكْرَهُ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ وَيَسَنُّ فِي الْخِنْسَامِ. اس میں سنت یہی ہے حارث ہو جائیں. وَيُكَفِّرُ بِخِلَافِهَا عَلَى فِعْلِ الْبِرِّ. جو قسم کا ہے نا نیکی نہیں کروں گا وہ کر لیں. فَهِيَ الْمَعْنَى لَا تَمْتَنِعُ مِنْ فِعْلِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ. جو قسم کا ہے میں نہیں کروں گا نیکی, ایسا نہیں کریں. اذا حلفتم علیہ بلیتوہ وکفروا, بلکہ وہ کام کریں اور کفارہ دیں, وہ نیک کام کریں. اور لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك, کہ آیت کا نزول اسی بنیاد پر تھا. حدیث میں بھی آتا ہے اذا حلفت علی ایک کام نہ کرنے کا آپ نے قسم کھائی, پھر بعد میں دیکھا کہ وہ کرنے میں خیر ہے, ثواب ہے, تو پھر اس کام کو کر لیں, اپنے قسم کا کفارہ دیں. کیا کر دیں؟ اچھا, یہ آیت بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے متعلق نازل ہوئی. اس کے ایک چچزاد بھائی تھا, اس سے اپنے بہن کا شادی کر دی, پھر کچھ اختلاف پیدا ہو گیا, اس نے اس عورت کو طلاق دی, وہ گھر آ گئی. اب اس کے بعد جو ہے پھر وہ رجوع کرنا چاہتا تھا, لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھائی کہ میں اپنے بہن کی شادی تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں کروں گا. وہ بہن بھی دوبارہ جانا چاہتی تھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اس طرح قسم نہ, وہ غلطی ہو گیا اس سے. ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور آپ نے اس احسان کا بدلہ یہی دیا, تو ہم دوبارہ نہیں دیں گے. اب وہ پشیمان تھا, تو اس نے قسم کہی کہ دوبارہ آپ کو نہیں دوں گا. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی, یہ نیکی کا کام ہے, اس کو کیوں روکتے ہو, اس پہ قسم نہ کہیں. یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ پر جب تہمت لگا, مستح ابن اثاثہ اس پہ الزام, اور وہ بھی ان لوگوں میں سے شامل تھے جو حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں سے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا خالصاد بھائی بھی تھے, اور مالی حالت اچھی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً تعاون کر دیں. جب ان کو پتہ چلا کہ میرا خالصاد بھائی جس کے ساتھ میں تعاون کر رہا ہوں وہ بھی میرے بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں شریک ہو گیا, اس نے قسم کھایا آئندہ اس کے ساتھ احسان. اللہ نے فرمایا ولا, بات سمجھ میں آئے نا, اپنی قسم توڑ دیں. سورہ نور میں اللہ نے ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ احسان جاری رکھیں.
کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ فضل کرے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں دوبارہ اس کے ساتھ. واللہ سمیع علیم. ہمیں استاد تو نہیں آیا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ نہیں پکڑتا تمہیں باللغو فی ایمانکم تمہارے بےہودہ قسم کے جس کا کوئی مطلب نہیں. فی ایمانکم وہو ما یسبق الیہ اللسان من غیر قصد الحلف. بس زبان پہ جاری ہو گیا واللہ واللہ، مقصد نہیں. لا واللہ ہے بلا واللہ ہے فلا اسم فیہ ولا کفارہ. اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ شوافی کا یہی مسئلہ ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ لیکن تمہیں پکڑتا ہے مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اس پہ جو تمہارے دل جو ہے کرتا ہے. ایک قصدت ہو من الایمان جو دل میں مضبوطی کے ساتھ قسم کھائیں تو پھر اب کیا کریں؟ واللہ غفور الرحیم حلیم. اللہ بخشنے والا ہے یمین لغو کو. حلیم صبرناک بتاخیر العقوبۃ المستحقہ. کوئی سزا کا مستحق بھی ہو تو جلدی سزا نہیں دیتا. للذین یولون من نسائہم. وہ لوگ جو اپنے بیویوں سے الا کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں یحلفون لا یجامعوہن تربصوا اربعۃ اشہر 4 مہینے انتظار کریں. فإن فاؤوا اگر انہوں نے پورا کر دی فإن اللہ غفور الرحیم. اللہ بخشنے والا ذات ہے ان کو رحیم مہربان ہے. وإن عزموا الطلاق اگر انہوں نے قصد کی طلاق کی فإن اللہ سمیع علیم. اللہ سننے اور جاننے والا ذات ہے جس کو الا کہتے ہیں. آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں الا قسم کے معنی میں ہے. شریعت میں منع النفس عن قربان المنحوح 4 اشہر فصاعدا. سمجھ نہیں ہے بات؟ ایک آدمی قسم کھاتا ہے 4 مہینے یا اس سے زیادہ بیوی کے پاس نہ جانے کے. ادھر دیکھیں ایک ہوتا ہے دیکھیں الا کے 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی یہ قسم کھائیں 4 مہینے سے کم کے، یعنی میں 1 مہینہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 2 مہینہ نہیں جاؤں گا. وہ قسم پورا کر لیں کوئی کفارہ نہیں ہے نہ بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی. حضور نے بھی الا کی 1 مہینہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ باقی دوسرا صورت یہ ہے کہ 4 مہینے کا قسم کھا لیں 4 مہینہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کا قسم کھایا 5 مہینے یا اس سے زیادہ. 2 صورت. تیسرا صورت یہ ہے کہ یا کوئی حد متعین نہیں کی، مطلق ذکر کیا. ان تینوں صورتوں میں الا متحقق ہوگا. 4 مہینے سے پہلے اگر بیوی کے پاس یہ گیا تو بیوی کے پاس گیا قسم ٹوٹ گیا، کفارہ دینے پڑیں گے. اس کو کیا دینے پڑیں گے؟ اور اگر 4 مہینے کے تک یہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائیں گے. طلاق بائن 1 طلاق واقع ہو جاتے. جب تک نکاح جدید نہ ہو اس وقت تک دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟